السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 482واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، ایک انگلش نیوز ویب سائٹ کے اوپر ایک خبر پڑھنے کے بعد مجھے اچانک سے ایک شوق لگا۔ ہمارے ملک ہندوستان کا ایک پاپولر برانڈ ریمنڈس دا کمپلیٹ مین، جو ہمارے ملک کے کسی بھی راستے سے آپ نکل جاؤ، ہر شہر میں آپ کو ریمنڈس کے شو روم نظر آئیں گے۔ اور صرف انڈیا ہی نہیں بلکہ ریمنڈس کا برانڈ پورے ورلڈ میں پاپولر ہو چکا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے شہروں کے اندر آپ کو ریمنڈس کے شو روم نظر آئیں گے۔ اس کے جو آنر تھے وجے پت سنگھانیا، آج ان کے اوپر ایسے حالات آ چکے ہیں کہ وہ فٹ پاتھ پہ آ گئے اور رہنے کے گھر کے واندے چل رہے ہیں، کرائے کے گھر میں ان کو رہنا پڑ رہا ہے۔ میں نے جب اس نیوز کے ڈیٹیلز دیکھے تو پتہ یہ چلا کہ وجے پت سنگھانیا نے چند سال پہلے انہوں نے سوچا کہ میں ریٹائرمنٹ لے لیتا ہوں اور اپنی ساری پراپرٹیز کو اپنے بیٹے کے نام پہ کر دیتا ہوں۔ اس لیے انہوں نے اپنی ساری پراپرٹیز یعنی تقریباً 12,000 کروڑ کے شیئرز ان کے ریمنڈس کمپنی کے اندر تھے، وہ انہوں نے سارے اپنے بیٹے کے نام پہ کر دیے۔ اسی طریقے سے انہوں نے ایک عمارت تعمیر کی تھی، ایک بلڈنگ 36 فلورز کی، یعنی تقریباً 36 فلور کی وہ بلڈنگ، وہ عمارت، لگژری بلڈنگ، جیسے آج مکیش امبانی نے اپنا انٹیلیا مکان بنایا ہوا ہے، اسی طرز پر کسی زمانے میں 2007 کے اندر وجے پت سنگھانیا نے بھی ویسا ہی مکان بنایا تھا تاکہ میں بھی سکون آرام سے اس گھر کے اندر رہ سکوں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا تو اپنا ہی ہے، گھر بھی اگر اس کے نام پہ ہو گیا تو کیا پرابلم ہے۔ انہوں نے اپنا وہ 36 فلور کا مکان، اپنی کمپنی، اپنے شیئرز، اپنی ساری پراپرٹیز، کچھ بھی اپنے پاس میں رہنے نہیں دیا اور سب کچھ اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا۔ اب جب سب اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا، تھوڑے دن تک تو اچھا سب کچھ چلتا رہا، لیکن اب یہ نوبت پہنچ چکی ہے کہ بیٹے نے باپ کا ہاتھ پکڑ کے ان کو گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ باپ فٹ پاتھ پہ، روڈ پہ، راستے پہ آ چکا ہے، اور وہ آدمی جو کسی زمانے میں 12,500 کروڑ کے پراپرٹیز کا یعنی کمپنی کا شیئر ہولڈر تھا، 36 فلور کے عمارت کا مالک تھا، آج اس کے پاس ایک کمرہ بھی رہنے کے لیے نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وہ باپ اتنا مجبور، اتنا لاچار ہو گیا کہ ان کو اپنے بیٹے گوتم سنگھانیا کے اگینسٹ میں کورٹ کے اندر اپلیکیشن دے کر یہ درخواست دینی پڑی کہ مجھے کم سے کم ایک کمرہ اس 36 فلور کی بلڈنگ کے اندر مل جاوے تو میں اپنے زندگی کے بچے کچھ دن اس میں گزار سکوں۔ پڑھنے کے بعد اتنا افسوس ہوا، اور ہونا بھی چاہیے، اور مجھے لگتا ہے کہ جو آدمی بھی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی فیلنگز ہوں گی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جانا چاہیے کہ جس باپ نے اپنے بیٹے کے لیے 36 فلور کی عمارت اور 12,500 کروڑ روپیوں کی پراپرٹیز کو بنایا تھا، آج اس بیٹے کے اسی 36 فلور کے مکان میں اس باپ کے رہنے کے لیے ایک کمرہ بھی نہیں ہے۔ محترم بزرگوں، ماں باپ کا حال کیوں ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف کسی وجے پت سنگھانیا کے ساتھ میں ہوا ہے، ہمارے زمانے میں بھی ہوتا ہے۔ بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ اپنے بیٹوں کے لیے جانوروں کے جیسی، بیلوں کے جیسی، جیسے بیل کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں، اسی طریقے سے بہت سارے لوگ اپنی اولادوں کے لیے محنتیں کرتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ان کے لیے بنگلے بناتے ہیں، فلیٹس لیتے ہیں، لون لیتے ہیں، فیکٹریاں کھڑی کرتے ہیں، گاڑیوں کی لائنیں لگا دیتے ہیں، لیکن بڑھاپے میں انہی بوڑھوں کو خون کے آنسو رونا پڑتا ہے۔ نظر آنے کے لیے وہ بنگلوں میں نظر آتے ہیں، جانوروں سے بدتر ان کی زندگیاں ہوتی ہے، 2 وقت کے کھانے کے واندے ہوتے ہیں۔ ابھی جیسا میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا، بامبے کے اندر ایک عورت، بعد میں اور پتہ چلا کہ وہ جو عورت آشا ساہنی جن کا انتقال ہوا تھا، وہاں پہ 2 فلیٹ ان کے خود کے نام پر تھے اور جن کی قیمت تقریباً 20 کروڑ روپے تھی۔ سب کچھ تھا ان کے پاس میں، لیکن اولاد نہیں، اولاد کی محبت نہیں، کوئی خدمت کرنے والا نہیں۔
औलाद फ़ोन करने को तैयार नहीं, खिदमत करना तो दूर की बात है। 1.5 साल के बाद बेटे को माँ की याद आई तो अमेरिका से आया और उस दरमियान कभी फ़ोन भी नहीं किया था, और आने के बाद देखा तो माँ के हड्डियों का ढांचा बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ था। ये तमाम हालात आज के ज़माने में क्यों हो रहे हैं? इस्लामिक नुक्ता नज़र से अगर हम देखेंगे, हमारे कुरान व हदीस की रोशनी में, इसका एक आसान सादा सिंपल मेथड है और वो मैं आपको बताता हूँ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं तो अपने तमाम बेटों को जमा किया और कुरान ने नक्शा खींचा, अम कुंतुम शुहदा इद हदरा याकूब अल मौत इद क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी। बच्चों से पूछा, बेटे बच्चों, मेरे मरने के बाद में मेरे दुनिया से जाने के बाद तुम लोग किसकी इबादत करोगे? अब वो बच्चे नबी के बेटे थे, नबी के पोते थे। उन्होंने कहा, आप फ़िक्र मत करो, आप ये मत समझो आपके दुनिया से जाने के बाद हम पत्थरों की परस्ती शुरू कर देंगे, गैरुल्लाह को पूजेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। जैसे आपके बाप दादा अल्लाह की परस्तिश इबादत करते थे, हम भी उसी की करेंगे। यानी सोचो, हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बच्चों के कारोबार की, दुकानों की, पैसे की, धन दौलत की, बैंक बैलेंस की फ़िक्र नहीं कर रहे हैं, दीन की फ़िक्र कि मेरे मरने के बाद कहीं मेरे बेटे बेदीन तो नहीं हो जाएंगे। मगर चूँकि उन्होंने वैसी तरबियत की थी, बच्चों ने कहा आप फ़िक्र मत करो। और आज हमारे ज़माने में ये हाल हो चुका है, हम लोगों की उम्रें 8-8, 10-10 साल थी। एक मदरसे में हम लोग पढ़ते थे, एक बड़े मियाँ की रूह नहीं निकल रही थी तो उनके बच्चों ने लेकर गए कुरान पाक पढ़ने के लिए सराहने को। हम लोग पढ़ रहे थे, मैं करीब में ही बैठा हुआ था। यासीन शरीफ चलो बेटे लेकर जा रहे हैं ताकि बाप के जिस्म में से जल्दी रूह निकले। गए हम लोग वहाँ पर पढ़ने के लिए, तो वो बाप ने एक बेटे को आवाज़ देकर कहा, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। तो सबसे बड़ा बेटा आया, फिर और 1-2 बेटे आए, बोले बोलो अब्बा क्या बात है? अब देखो मरने का वक्त है और वो बूढ़ा मरने से पहले भी बच्चों को बोल रहा है, देखो मेरे मरने के बाद में वो मौसम्बी का मल्ला सबसे छोटे वाले को देना। अरे बाबा तू जा रे बाबा, तू जा पहले दुनिया से, तेरे जाने के बाद में खुद ब खुद ये बराबर से सब बांटनी करके ले लेते हैं। फ़िक्र मत कर, तू अपने कब्र का सोच। मौत के फरिश्ते आधी तेरे जिस्म में से रूह निकाल चुके हैं, उसके बावजूद अभी भी जान अटकी हुई है मौसम्बी के मल्ले में, संतरे के बाग में, केली के मल्ले के अंदर, और खेती में और बाड़ी में और दुकानों में। ये हमारा हाल है। आज औलादे नाफरमान क्यों होती है? अगर सुन्नत याकूबी के ऊपर अमल होगा, बेटे इस तरह की नाफरमानी नहीं करेंगे। मैं आपको मिसाल दे के बताता हूँ। कई लोग हैं आज के ज़माने में भी, उन्होंने अपने बच्चों को पहले दीनदार बनाया, आज माशाअल्लाह वो बच्चे डॉक्टर बनकर भी, प्रोफेसर बनकर भी, इंजीनियर बनकर भी अपने माँ बाप के पैर धो रहे हैं, हर तरह से माँ बाप की खिदमत में लगे हुए हैं, माँ बाप के नाफरमान नहीं हैं। माँ बाप के नाफरमान बच्चे कब होते हैं? जैसे हमारे घरों के अंदर रात दिन जलील दुनिया के तस्करे बच्चों के सामने, बहुओं के सामने, और सारे घर में वही बस पैसे की ही बातें। तू क्या कमा रहा, तूने कितने कमाए, तेरे धंधे में क्या चल रहा, मेरे बिजनेस में क्या चल रहा, इसने ऐसा किया, वो फलाने करोड़पति ने तो ये ख़रीद लिया, वो फलाने लखपति ने तो वो गाड़ी ले लिया, वो महल्ले के अंदर फलाना नगर सेवक है, उसके बेटे ने तो ये बाइक ले लिया, वो फलाने ने प्लाटिंग का धंधा शुरू कर दिया, अरे वो फलाना तो कल तक ये कारोबार करता था, आज तो करोड़पति बन गया। यानी जलील दुनिया के तस्करे, फिल्म एक्टरों के तस्करे, क्रिकेटरों के तस्करे, दुनिया के जलील लोगों के तस्करे हमारे घरों में रात दिन चल रहे हैं। इसलिए हमारे बच्चे भी दुनियादार बन रहे हैं बजाय दीनदार अल्लाह वाला बनने के। क्यों? नबियों के वाक़ियात बयान करने को टाइम ही नहीं है घर के अंदर, सहाबा के वाक़ियात बयान करने को टाइम नहीं है, इसलिए बच्चे नाफरमान बन रहे हैं। मोहतरम बुज़ुर्गों, बदतरीन और जलील और नीच है वो इंसान जो अपनी औलादों के लिए नोटों के ढेर तो छोड़ दे, बड़े बड़े बागात, खेती बाड़ी तो छोड़ दे, दुकानें और कारोबार तो छोड़ दे, लेकिन औलाद को दीनदार ना बनाए,
اور سب سے بہترین، سب سے عقل مند، سب سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنی اولادوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بنائے، دیندار بنائے۔ ارے دنیا کا مالک تو اللہ ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اس زمانے کے عالم تھے رجا، وہ آئے وہاں پر، رجا ابن حکم، اور انہوں نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے کہا کہ 12 بچے ہیں، کس کے بھروسے پہ چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں کا پالن ہار اور پالنے والا تو اللہ ہے۔ اگر میری اولاد نیک ہے تو مجھے ان کے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ان کو خود پالیں گا۔ اور اگر میری اولاد بے دین ہے، اللہ کی نافرمان ہے، تو ایسی نافرمان اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا کیا فائدہ ہے؟ تو حضرت کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز تو چلے گئے لیکن اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، مگر میں نے میری آنکھوں سے دیکھا کہ مسجد کے اندر آواز لگی اللہ کے دین کے لیے ہے کوئی خرچ کرنے والا، تو عمر ابن عبدالعزیز کا ایک بیٹا کھڑا ہوا جن کے باپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، اور کہا میری طرف سے 100 گھوڑے مع زیرہ بختر اور پورے سامان کے اللہ کے راستے میں۔ یعنی سوچو کہ باپ نے بیٹوں کے لیے دین چھوڑا تو خود وہ دین ان بچوں کے ترقی کا ذریعہ بنا، اور پھر اللہ نے اس مقام پہ پہنچایا کہ اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے دے رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے لکھا کہ اسی زمانے میں ایک اور بادشاہ، اس نے اپنی اولادوں کے لیے 20 لاکھ دینار چھوڑے تھے، لیکن اولاد کو دیندار نہیں بنایا تھا۔ وہ عیاش اولاد بیئر باروں میں، ناچ کے کلبوں میں، ڈانسنگ کلبوں کے اندر اور ویشیاؤں کے چکر میں پڑھ کر اور جوئے کے چکر میں پڑھ کر اور IPL کے سٹے کے چکر میں پڑھ کر اور مٹکے کے چکر میں پڑھ کر اور آن لائن لاٹری کے چکر میں پڑھ کر اس اولاد نے باپ کے پورے پونجی کو کاڑی لگا دی۔ اور علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے لکھا میں نے میری آنکھوں سے دیکھا جس نے اپنی اولاد کے لیے 20 لاکھ دینار چھوڑے تھے، وہ بچے جامع مسجد کے سامنے بھیک مانگ رہے تھے۔ محترم بزرگوں، یہ واقعات میرے تمہارے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ سنت یعقوبی پہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے عمل کیا، بیٹوں کے دین کی فکر کی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بیٹوں کو صاحب ثروت بنایا۔ اور جس بادشاہ نے اولاد کے لیے دنیا تو چھوڑی، اولاد کو دیندار نہیں بنایا تھا، انہوں نے اولاد کے پونجی کو کاڑی لگا دی۔ یہی حال ہمارے زمانے کا ہے۔ ہم جتنے بھی بڑھاپے میں رونے والے ہیں، یا ہمارے زمانے میں جتنے بھی بڑھاپے کے اندر لوگ پریشان ہیں، یہ وہی لوگ ہیں۔ اگر یہ اپنی اولادوں کو دیندار بناتے، ان کے دلوں میں دین کی عظمت پیدا کرتے اور دنیا کی عظمت نہیں پیدا کرتے، یہ نوبت نہیں آتی تھی۔ اور میں وہی بتا رہا تھا آپ کو کہ میرے دوستوں میں، میری جان پہچان میں ایسے کئی لوگ ہیں، دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں ہیں۔ میرے ایک دوست ہے، وہ MBBS ڈاکٹر نہیں ہے، بلکہ 50 MBBS ان کے ہاتھ کے نیچے ہے، 3-4 MD ان کے ہاتھ کے نیچے ہے، 4-5 MS ان کے ہاتھ کے نیچے ہے، اور وہ ایک بڑے ریپیوٹیٹڈ ہاسپٹل کے اندر ایک پورے کے پورے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہے۔ لیکن سادگی کا یہ عالم ہے، ان کے والد نے ان کو پہلے دیندار بنائے، ان کی دینداری کا یہ عالم ہے۔ ماشاء اللہ ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ان کے والد سے بھی میں ملا ہوں، سادے سمپل بزرگ، ہمارے مہاراشٹر کے جو لوگ کھلتا پیجامہ پہنتے، سادہ سمپل کرتا پہنتے، سادی سیدھی ٹوپی پہنتے، ایک دم سادی سمپل زندگی، لیکن اس باپ نے بیٹے کو پہلے دیندار بنا کے پھر ڈاکٹر بنایا۔ آج وہی بیٹے کا حال یہ ہے، میرا سبق ان کو روزانہ جاتا ہے، رمضان کی تفسیر جاتی ہے، تفسیر اگر ذرا لیٹ ہو گئی ان کے میسیج پہ میسیج آتے تھے، ارے مولانا جلدی تفسیر بھیجو، ابا کو بھیجنا ہے۔ یعنی باپ کی عظمت دیکھو دل میں، باپ کی محبت دیکھو دل میں۔ وجہ یہ ہے کہ دین آیا زندگی میں، اور اس کے بعد دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں آ گئی تو فخر نہیں آیا۔
ورنہ میں نے ایسے کو بھی دیکھا ہوں، سیمڑوں کو، چپڑوں کو، انہوں نے چھوٹی چھوٹی ڈگریاں لے لی، لیکن ماں باپ نے وہ ڈگریوں کو بہت بڑا سمجھ کے ہمارا بیٹا تو ایسا بن گیا، ہمارا بیٹا تو ویسا بن گیا، اور وہ بیٹے کو دیندار نہیں بنایا. ویسے ہی بیٹوں نے ماں باپ کو لات مار کے گھروں سے باہر نکالا، ماں باپ کو ذلیل کیا سب کے سامنے. اور اگر وہ ماں باپ پاجامہ کرتا پہننے والے تھے، ان ذلیل بیٹوں کو اپنے انہی ماں باپ پہ شرم آنے لگی کہ ہمارے ماں باپ تو پرانے خیالات کے ہیں. تو آپ بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں یہ نوبت نہ آئے کہ آپ کے گھر کا کوئی گوتم سنگھانیا آپ کو روڈ پہ راستے پہ لا کر کھڑا کر دے، تو سنت یعقوبی پہ عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کے دین کی فکر کرو. اللہ کبھی بھی ذلیل و خوار نہیں کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.